جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا۔ کسی کی زندگی سے انسان کو اتنا بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کی زندگی سے ہی بیزار ہونے لگے۔ ہار جانا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہار سے سیکھا ہوا سبق بھی بھول جانا انتہائی گھٹیا بات ہے۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں لوگ صرف آپ کی مدد کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ سچائی پر پوری تصدیق اور برائی پر بغیر تصدیق اور بغیر سوچے سمجھے یقین کر لینا انسانی فطرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نہ تو اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفرت کو نفرت سے، اس لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کا مقابلہ خود سے ہونا چاہیے، جس میں آپ کی آج کی کوشش گزری ہوئی کل سے بہتر بنانے کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود کو دکھوں سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ کسی بھی غلطی میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کسی بھی مذہب کا پورا مقصد محبت، ہمدردی، صبر، عاجزی اور معافی کو آسان بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر الفاظ ضائع نہ کریں۔ درد آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اسے خوشی میں تبدیل کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے راز خود نہیں چھپا سکتے تو دوسروں کو بتا کے ان سے رازداری کی امید مت رکھو۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ ایک جگہ سے دوبارہ کھایا جانے والا دھوکہ دراصل دھوکہ نہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیں کہ آپ کا راستہ غلط ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی بات بھی سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات بھی سیکھ سکیں۔ انسان کے اندر کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنوں کی طرف سے ملنے والے دھوکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ نیک اور سچے لوگوں کو کسی سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں تباہ کر جاتی ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ کسی بے وقوف کے بنائے گئے اصولوں کی پیروی کرنے والے سب لوگ احمق ہی ہوتے ہیں۔
اس دنیا میں سب سے امیر ترین انسان میں اس شخص کو سمجھتا ہوں جس کے پاس وہ چیزیں ہوں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ زندگی کی مصیبتیں ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھے۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ کسی ایک شخص سے شکایت ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے، اور اگر بہت سے لوگوں سے شکایت ہو تو ان کو نہیں، خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سے زیادہ اثر سچے انسان کی خاموشی رکھتی ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کریں۔ یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی چاہ کر بھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ عقل سے خالی لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا ہماری بے سکونی کی وجہ بنتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں: تبدیلی، انتخاب اور اصول۔ کچھ سیکھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا نہ سیکھنے کے برابر ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے۔ کسی کی نظروں میں اپنی حیثیت دیکھ لینے کے بعد اس جگہ پر دستک دینا خود اپنی بے عزتی کرنے جیسا ہے۔ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ اکیلے رہنا سیکھیں۔ شریف انسان کو اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس کر کے اور آنے والے کل کے لیے پریشان ہو کر اپنے ذہنی توازن کو کبھی خراب نہ کریں۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے محبت نہ کریں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے آپ اس کے لیے انجان ہوں۔ سب سے بہترین احسان وہ ہے جو کسی کے دل کی بات سمجھ کر اس پر کیا جائے اور جتلایا نہ جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ طاقت صرف طاقت کا ہی احترام کرتی ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ خاموشی اس وقت بہترین ہتھیار ثابت ہوتا ہے جب لوگوں کو آپ سے چیخنے کی امید ہو۔ فقیری سے بادشاہی کا سفر۔ روزانہ صرف 81 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دن بدن مالدار ہوتے جاؤ گے۔ علم آپ کو طاقت دے سکتا ہے، لیکن عزت انسان کو ہمیشہ اس کا کردار ہی دیتا ہے۔ اگر آپ ایک خوشی پر زیادہ دیر ہنس نہیں سکتے تو ایک غم پر زیادہ دیر رونا بھی نہیں چاہیے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ جو انسان ہر کسی کے ساتھ اس کے حساب کے مطابق لہجہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ شہرت کبھی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ قابل تعریف ہونے کے لیے آپ کو تکلیف سے واقف ہونا پڑتا ہے۔